عزیز ساتھیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب اور سب سے چہیتے رسول اور پیغمبر ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کائنات کے انسانوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انعامات سے نوازا ہے، سب سے زیادہ علم سے نوازا ہے، اور سب سے بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بولنے کے لیے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بولا، اور جس کو بولنے سے روک دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کبھی زبان سے نہیں نکالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بولتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، اللہ کی طرف سے ان کے دل میں وہ بات پہنچائی جاتی ہے، ان پر وحی کی جاتی ہے، فرشتہ آ کر اللہ کے پاس سے ان کو وہ بات بتاتا ہے، اور اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات لوگوں کے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ الغرض، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی قیمتی بات بیان فرماتے ہیں، آپ اس کو توجہ سے سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ اے لوگو اتنی بات یاد رکھو کہ سب سے زیادہ ہوشیار اور سمجھدار عقل مند وہ آدمی ہے کہ جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اس کی خواہشات کا اتباع نہ کرے، بلکہ اپنی مرضیوں کو دبا کے رکھنے کا ہنر جانتا ہو۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور وہ اپنا ہر کام ایسے طریقے پر کرے کہ مرنے کے بعد اس کے لیے وہ کام ثواب کا ذریعہ بنے، وہ کام اس کو فائدہ پہنچائے، وہ کوئی غلطی نہ کرے، وہ کسی طرح کا کوئی گناہ نہ کرتا ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کا نقصان نہ کرے، کسی سے حسد نہ رکھتا ہو، کسی سے کناہ نہ رکھتا ہو، کسی کی دشمنی اس کے دل میں نہ ہو، سب کی طرف سے اس کا دل صاف ہو، اور اس کا کام اس کے لیے نیکی کا ذریعہ ہو، برائی کا ذریعہ نہ ہو، برائی کا باعث نہ ہو، ورنہ وہ آدمی عقل مند نہیں ہے۔ آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، اور بے وقوف پاگل وہ آدمی ہیں جو اپنی مرضیوں پر چلتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، راحت کے لیے جیتا ہے، اور اللہ پر امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ مجھ کو جنت میں پہنچا دیں گے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آدمی بے وقوف ہے، یہ آدمی شیطان کے دھوکے کا شکار ہے، یہ بھول چکا کہ اللہ نے قرآن کریم میں کیا بتایا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا جو آدمی برا عمل کرے گا میں نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اس کو جہنم میں ڈالوں گا، اور جس آدمی نے اچھے کام کیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، سچ بولا، کسی کا دل نہیں دکھایا، کسی کا حق نہیں رکھا، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، نیک کام کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ لہذا اگر انسان کا ذہن و دماغ اس بات کے خلاف ہے، وہ گناہ کرتا ہے، وہ نمازیں چھوڑتا ہے، وہ روزے چھوڑتا ہے، وہ دوسروں کا حق دباتا ہے، اس کے بعد اللہ پر یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ مجھ کو معاف کر دے گا، اللہ مجھ کو جنت میں بھیج دے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ آدمی بے وقوف ہے، وہ آدمی دھوکے کا شکار ہے، اس کی غلط فہمی ہے، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہونا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم نازل کیوں کرتا، اللہ تعالیٰ یہ وعدیں کیوں بتاتا، اللہ تعالیٰ یہ احکام کیوں بیان کرتا؟ یوں تو بخشنے کے لیے وہ ساری کائنات کو بخش سکتا ہے، ساری کائنات کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا تو قانون ہے، اللہ کا تو ضابطہ ہے، اللہ کا تو قاعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ عقل مند آدمی دیکھنا چاہیں تو یاد رکھیے وہی آدمی عقل مند ہے جو اپنی مرضیوں کو چھوڑ کر
اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی مرضیوں کو اپنی مرضی بنا لے، اللہ کی راضی میں اپنی راضی بنا لے، جو اللہ چاہتا ہے اسی میں خوش ہوتا ہو، جو اللہ تعالیٰ کرنے کے لیے کہتا ہے وہی اس کی پسند بن جائے، وہ آدمی نماز پڑھنے کو ہی پسند کرے، نماز چھوڑنے کو پسند نہ کرتا ہو، وہ آدمی روزہ رکھنے کو پسند کرتا ہو، روزہ چھوڑنے کو پسند نہ کرتا ہو، وہ انسان سچ بولنے کو ہی چاہتا ہو، وہ جھوٹ سے نفرت کرتا ہو، ایسا انسان واقعی عقل مند ہے، اس نے جنگ جیت لی، وہ آدمی اللہ کے سخت عذاب سے بچ چکا، اس کو بچنا ہے، اس کو اللہ کے عذاب سے محفوظ رہنا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ان سب کاموں کی توفیق دی ہے۔ اگر اس کو جہنم میں جانا ہوتا، اگر اس کو اللہ کے عذاب میں جانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ان سب چیزوں کی توفیق نہ دیتے، بلکہ ان سارے کاموں سے اس کو محروم رکھا جاتا، اس کو شیطان دھوکے میں لے جاتا اور اس کے بعد میں وہ پچھتاتا ہوا ہوتا، جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والعاجز کے لفظ سے بتایا ہے کہ وہ آدمی بے وقوف ہے، وہ آدمی نادان ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے محلوں میں اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے، 99% ایسے ہی لوگ ہیں جن کے اعمال تو اچھے نہیں ہیں مگر امیدیں ان کی بہت بڑی بڑی ہیں، ان کی توقعات اللہ پر بہت زیادہ ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ ہم جنت کے وارث ہیں، ہم کو جنت میں جانے سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، جبکہ خود ان کے اعمال ہی ان کو جنت میں جانے سے روک دیں گے، خود ان کے ہاتھ اور پیر ہی ان کو جنت میں نہیں جانے دیں گے۔ ایسے آدمی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے وقوف، نادان اور پاگل کہا ہے۔ آج کی دنیا بہت چالاک، بہت مکار انسان کو ہوشیار سمجھتی ہے، جبکہ اس کائنات کا سب سے ماہر فن انسان، اس کائنات کا سب سے بڑا سردار، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا محبوب فرماتا ہے کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو آخرت کے لیے اپنے اعمال کو صحیح سے رکھے، صحیح اعمال کرے، اپنے نامۂ اعمال میں اچھے کام اس نے جمع کر رکھے ہوں، ایسا آدمی عقل مند ہے۔ لہٰذا یہ دنیا خود ایک دھوکے کی جگہ ہے جہاں بہت سارے انسانوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے اور وہ دنیاوی ٹکوں کے غلاموں کو بہت زیادہ ہوشیار، بہت زیادہ سمجھدار ماننے لگتے ہیں، جبکہ یہ خود ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔